بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے، آباد رکھے، اور جہاں کہیں بھی ہیں، جس جگہ سے بھی ہیں، آپ کو جو ہے ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ تو محترم سامعین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے والی ہوں، جس موضوع پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے، یعنی جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے، وہ ہے رزق کی کشادگی، یعنی رزق کی پریشانی جو ہے وہ کیسے دور ہوگی۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس رزق کی پریشانی کے جو ہیں وہ کئی اسباب بتائے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں ایسے کئی نکات موجود ہیں، یوں سمجھے کہ چابیوں کا ایک گچھا ہے۔ ہر کنجی جو ہے وہ رزق کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صادق الامین ہیں۔ جس زبان سے ہمیں قرآن ملا، اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ملا۔ جب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے یقین سے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو اپنی آنکھوں سے کھلتا دیکھیں۔ سب سے پہلی چابی جو ہے، رزق کی پہلی کنجی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، یعنی آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خود بھی جمے رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق ہم پہنچائیں گے، یعنی رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے ایک وعدے کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ایک وعدے کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا بھی جانتا ہے۔ چنانچہ گھر کے سب مرد اور عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک ہوتی ہے نماز ڈنڈے دار، نماز ایسی نہ ہو، بلکہ مرد ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم بھاگ دوڑ میں نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے۔ ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نماز اہتمام کے ساتھ ہو۔ یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پر ہے، ہاتھ باندھ کے کپڑوں کے کلر جو ہے وہ میچنگ کر رہی ہے، اور مرد اگر حضرات جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا دھیان کاروبار کی طرف ہے، یا گلی بازاروں کی وہ سیر کر رہے ہیں خیالوں میں۔ ایسی نماز نہ ہو، بلکہ نماز ایسے پڑھے جیسے توجہ اور دھیان سے پڑھنی چاہیے۔ کوشش تو کریں نا اپنی طرف سے جو ہے اپنی طرف سے دھیان جما کر پڑھنے کی۔ کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش جو ہے کرنی چاہیے، اور رزق کے دروازوں کو اپنی آنکھوں سے کھلتا دیکھیں گے آپ لوگ۔ اس لیے میرے مالک نے فرمایا، نحن نرزقک، ہم ہی رزق دیتے ہیں، یعنی رزق کا ذمہ ہمارے اوپر ہے۔ چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، نماز کا اہتمام سکھائیے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسرا عمل جو ہے وہ کثرت استغفار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کثرت استغفار کی وجہ سے مال کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ والوں کے ارد گرد مریدین کا ہجوم تھا، اور وہ ان سے بات چیت کر رہے تھے، مسائل ان کے سن رہے تھے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے اپنی جو ہے وہ رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو آپ نے اس کو کہا کہ استغفار کا اہتمام کرو، اور اس کو استغفار کا عمل بتایا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے یعنی کافی عرصہ ہو چکا ہے شادی کیے ہوئے، اولاد
کی نعمت سے محروم ہوں، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا جو ہے عمل بتایا۔ اسی طرح کئی لوگ جو ہیں مشکل میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہے اور اپنی شکایات جو ہیں وہ بیان کرتے رہے، اور آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا، استغفار۔ تو پاس بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، حضرت آپ نے جو ہے سب کو ایک ہی عمل بتایا، حالانکہ سب جو ہے مختلف شکایات اپنی لے کر حاضر ہوئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر پریشانی کا حل جو ہے، چاہے وہ مال سے ہو، اولاد سے ہو، کھیتی باڑی سے ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، تو آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں استغفار کو لازم جو ہے وہ کرنے کا اہتمام لازم جو ہے وہ کر دیا کہ اپنے اوپر جو ہے استغفار لازم کر لو۔ اور ایک حدیث میں ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ تو یعنی جو انسان اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے جو ہے کشادگی عطا فرمائے گا، ہر تنگی سے اس کو نکالنے کا راستہ جو ہے وہ دکھائے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے جو ہے وہ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین، میں آپ سے جو آج عمل جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں، وظیفہ بتانے لگی ہوں، وہ ہے استغفار، اور ایک ایسا کلمہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ آپ نے 500 دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا جو آپ کے پاس وقت ہو، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، تو اس کو جو ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اور ہر زندگی کی ہر پریشانی میں اس کو جو ہے وہ لازم کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی ایسی فراوانی عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ 500 دفعہ فجر کی نماز کے بعد، یا آپ کے پاس جو ٹائم جو ہے وہ آسان ہو، اس وقت جو ہے آپ سکون کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ جو ہے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ عمل ضرور آپ کو فائدہ دے گا۔ یقین جو ہے وہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔